آدمی کو گیس کی شکایت ہے اور وہ بیچارہ محسوس کرتا ہے کہ میرے پیٹ سے گیس ہر وقت نکل رہی ہے، قابو نہیں پا سکتا، تو کوئی نہیں، وہ معذور ہے، ہر نماز کے لیے نیا وضو کرے گا۔ یعنی جو آپ نے مغرب کے لیے وضو کیا وہ عشاء تک کافی ہے، لیکن اب عشاء کے لیے پھر نیا وضو کرو، نماز پڑھو، طواف کرو، مجبوری ہے، اس کے حق وہ اس بیچارے کے قبضے پہ نہیں ہے۔ کہتے جی کہ حضور اور صحابہ کرام ورزش بھی کرتے تھے، ہاں بالکل کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوڑ بھی لگاتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑا بھی دوڑاتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی تیر اندازوں کی مشق بھی دیکھتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی بیوی کے ساتھ بھی دوڑ لگائی، بی بی عائشہ کے ساتھ، اور حضور پاک سبقت کر گئے، بی بی عائشہ رہ گئی پیچھے تو ہار گئی، تو حضور بڑے خوش ہوئے، فرمایا دیکھا تم میرا مقابلہ نہیں کر سکتی ہو نا۔ تو اب جب حضور لما بدن رسول اللہ، جب عمر زیادہ ہو گئی، حضور بھاری ہو گئے، تو بی بی عائشہ نے کہا حضور اب بھی دوڑے میرے ساتھ، تو حضور دوڑے تو بی بی عائشہ جیت گئی، تو حضور نے فرمایا تل کا بھی تم نے بھی باری لے لی، ایک دفعہ میں جیت گیا، ایک دفعہ تم جیت گئی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ایکسرسائز ہوتی تھی، اور اس سے بڑی ایکسرسائز ہے کہ گھر چھوڑ دیا، ساری دنیا میں اسلام پہنچانے کے لیے رات دن گھوڑے پہ رہے، اس سے بڑی ایکسرسائز بھی ہوگی۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ انہم فی اللیل وفی النہار فرسان وفی اللیل رہبان، صحابہ تو ایسے تھے کہ دن کو دیکھو تو گھوڑے کی پشت میں ہیں، اور رات کو دیکھو تو مسلح کی پشت میں ہیں۔ لوگ بولتا جو آدمی جمرات کو مر جاتا کہ جمرات کو کیسے مر جاتا بھائی؟ اچھا جمرات مارتے مارتے مر گیا، انشاءاللہ بہرحال جنتی ہے۔ ایک آدمی مرنے سے 3 دن بولتا میں تو مرتا، پتہ نہیں کیا ہے بھائی، پڑھا نہیں جاتا، میں کیا کروں؟ کوئی نئی اردو ہے؟ طواف شروع کیا عمرے کے لیے، طواف چکر پورے کر لیے، صفا مروہ کرنے گئے تو ان کا پیشاب نکل گیا، کپڑے گندے ہو گئے، وہ گھر چلے گئے، انہوں نے کپڑے بدل ڈالے، شوگر کے مریض ہیں بیچارے، انہوں نے کپڑے پہن لیے، پھر دوسرے دن صفا کیا، دم تو پڑ گئی نا، کپڑے پہن لیے 12 گھنٹے، وہ کپڑے نہ پہنتے پھر بھی احرام باندھ لیتے، دوبارہ بدن دھو کے وضو کر کے دوبارہ اسی احرام کو دھو کے دوبارہ باندھ لیتے۔ عمرہ کیوں کیا جاتا ہے؟ اللہ کا حکم ہے اتم الحج والعمرۃ للہ۔ میں نے صفا مروہ کی نیت تو کی ہے، لیکن اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ نہیں اٹھائے، کوئی ضروری نہیں، ہاتھ اٹھانا ضروری ہی نہیں ہے، نہ صفا پہ نہ مروہ پہ، دعا مانگنا سنت ہے، کوئی دم شم نہیں۔ اگر عمرے کی حالت میں آدمی نے کندھا نکالنا ہے اجتباء، وہ پورے طواف میں نکالے گا، رمل 3 چکروں میں ہوگا۔ آپ نے جو حجاج کا واقعہ لکھا ہے کہ اس نے ماں سے پوچھا تھا، اللہ عالم کسی تاریخ میں ہوگا، ہم نے تو نہیں پڑھا ہے جی، ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے نہ ہو۔ کہتے جی کہ آپ سفید لباس پہنا کریں، ہمیں اچھے لگتے ہیں۔ اچھا جی انشاءاللہ ٹھیک ہے جی، میرے دوست کی محبت ہے، وہ محبت سے کہہ رہا ہے نا، کوئی بہت سے تو نہیں کہہ رہا۔
کہتے جی کہ ساری مسلم حکومتیں جو ہیں اس وقت اپنے اقتدار کو بچا رہی ہیں، آپ کو بھی موقع ملے آپ بھی یہی کریں گے۔ ایک محلے کا اقتدار آپ کو دے دیتے ہیں، پھر دیکھ لیتے ہیں کیا کرتے ہو۔ ایک یونین کونسل کے کسی وارڈ کے کونسلر بن جاؤ، انشاءاللہ پھر نالیاں بھی اپنے گھر کی بنیں گی، صفائی بھی اپنے گھر کی ہوگی، پیسہ بھی اپنے گھر جائے گا۔ یہ مجموعی عذاب ہے، ہم مجموعی طور پر ابتلا کے دور سے گزر رہے ہیں، اور مشکل یہ رہ گئی ہے کہ نام کے ہم مسلمان ہیں۔ اسی لیے ایک حدیث میں ہے کہ وقت آئے گا اسلام کا نام رہے گا، لم یبق من الاسلام الا اسمہ، اور قرآن لکھا ہوا رہے گا، عمل کرنے والے نہیں ہوں گے۔ اس لیے میرا بھائی، حکومتیں تو بنتی ہیں، حاکم جو بنتے ہیں وہ ہمارے اعمال پہ بنتے ہیں۔ اپنے عمل ٹھیک کر دو، سب ٹھیک ہو جائیں گے۔ تم خود تو ٹھیک ہونے کی کوشش نہیں کرتے، دوسروں پہ اعتراض کرتے ہو۔ اس کی چھوٹی سی میں مثال دوں، ایک دفعہ پرانی بات ہے، پاکستان کی بات ہے، تو جس قصبے میں ہم تھے، مدرسہ بھی الحمدللہ اب بھی ہے اللہ کے شکر سے، تو وہاں پر کوئی آدمی جو تھا نا جی، وہ لائسنس لے کر یہ چلنے پھرنے والی جو فلمیں ہوتی تھی نا پہلے زمانے میں، ٹورنگ ٹاکیز کہتے تھے اس کو، لے آتے تھے، تو وہ اس علاقے میں لے آیا اور اس نے اشتہار اور بڑے ہلہ گلا مچایا۔ میں نے ڈپٹی کمشنر سے بات کی، انہوں نے کہا جی ہم کیا کریں، اس کے پاس لائسنس ہے، ہم اس کو روک نہیں سکتے۔ میں نے کہا ٹھیک۔ ہم نے اپنے علاقے کے لوگوں کو جمع کیا، معززین کو، میں نے کہا ابھی اس کو کوئی دیکھنے نہ جائے، کوئی آدمی۔ تو 2 دن کھڑے رہے، کوئی نہیں گیا، اس کی اٹھا کے لے کے چلے۔ تو اگر تم برائی چھوڑ دو تو خود بخود ٹھیک ہو جائے گی نا، تم بھی تو نہیں چھوڑتے ہو نا۔ پتہ نہیں آپ کو کیا ہے کہ قومی تحفظ کے نام سے فون جو ہیں وہ ٹیپ کرتے ہیں۔ بھئی یہ معاملات جو سیاسی معاملات ہیں نا، ان کے لیے یہاں پر باقاعدہ رابطہ عالم اسلامی کا دفتر ہے، دارالافتاء ہے، اور ریاست العامہ حرمین الشریفین ہے۔ یہ سارے مشورے لکھ کے ان کو بھیجیں، جن کے جواب میں بھی لکھنے میں وزن ہے۔ ہم تو صرف مسجد مدرسے میں پڑھانے والے ایک طالب العلم ہیں۔ میں طواف کیا کرتا ہوں، لیکن میں نے 2 رکعت نہیں پڑھی، جتنے طواف کیے سب کی 2 رکعت پڑھ دو، اس کے بغیر وہ تو واجب ہے 2 رکعت پڑھنا۔ میری ماں بیمار ہے، اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرما۔ میری نمازیں قضا ہیں، توبہ بھی کرو اور ہر نماز کے ساتھ قضا پڑھتے رہو، پڑھتے رہو، پڑھتے رہو انشاءاللہ۔ چونکہ حضور پاک کی جب نمازیں قضا ہوئی ہیں تو آپ نے پڑھی ہیں۔ میں نے عمرہ کر لیا ہے، اب طواف زیادہ کروں یا عمرہ؟ افضل یہ ہے کہ طواف زیادہ کروں، لیکن کوئی عمرہ کرنا چاہے تو 1,00,000 دفعہ کرے، منع بھی نہیں، لیکن افضل یہ ہے کہ جتنا وقت تم عمرے میں لگاتے ہو اتنا وقت اگر طواف میں لگاؤ تو یہ زیادہ ثواب ہے۔ تقریباً تفسیر ابن کثیر قرآنی ترجمہ پڑھنے کے کتنے سال اللہ عالم یاد نہیں ہے، ہم لوگ انڈیا سے آئے تھے ملازمت کے لیے، ہمیں یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ پوسٹنگ ہماری مکہ میں ہوگی، تو آپ پر کوئی جرمانہ نہیں، آپ نے مسجد عائشہ سے عمرہ کر لیا، ٹھیک ہے، چونکہ آپ کی تو نیت ہی نہیں ہے نا عمرے کی، نہ نیت ہے، پتہ ہی نہیں کہ مکہ جائیں گے یا کہاں جائیں گے، آپ پر کوئی جرمانہ نہیں۔ میرا ایک دوست دبئی سے آیا ہے عمرہ کرنے کے لیے، لیکن احرام نہیں باندھا، دم پڑ گئی، جتنے گھر کے بندے ہیں سب پہ دم پڑ گئی، اور اگر بچے ہیں چھوٹے ہیں ان پہ دم نہیں ہوگی، جو بالغ ہیں ان پہ دم ہے۔ عمرے کے لیے آ رہے احرام نہیں باندھا تو باقی کیا زیارت کرنے آ رہے تھے؟
عمرے یا حج کرنے سے پہلے رشتہ داروں کو اطلاع دینا کوئی ضروری نہیں. ہاں اگر آ رہے ہیں والدین ہیں تو ان سے اجازت لے کے آئیں. اگر کوئی شخص جو ہے ایک سال قسط پہ گاڑی لیتا ہے کوئی حرج نہیں. اگر ہندو ہمیں ہندوستان واپس جانے کے بعد ملنے کے لیے آئیں تو ہم ان کو زمزم دے سکتے ہیں، دے سکتے ہیں، کوئی منع نہیں. بھئی یہاں ابو جہل زمزم نہیں پیتا تھا، کیا پیتا تھا؟ ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، عتیبہ، شیبہ، مکے کے سارے کافر جو ہیں وہ کون سا پانی پیتے تھے؟ اللہ کے بندے، کھدائی بھی انہوں نے کی تھی، ایک دفعہ زمزم گم ہو گیا، ڈھونڈا بھی انہوں نے تھا، تو کیوں نہ پلاؤ؟ تم اس نیت سے پلاؤ گے یا اللہ زمزم کے ساتھ جو بھی دعا مانگو پوری ہوتی ہے، ان کو مسلمان کر دے. میں نے ساتھیوں کو کہا کہ عمرہ کرنا ہے، وہ چلا گیا، میں نہیں گیا، کوئی بات نہیں، کوئی فرض تھوڑا ہے، وہ چلا گیا تم نہیں گئے، نفلی عبادت ہے. احرام باندھا ہوا تھا، وضو نہیں تھا، میرے سینے کا بال جو ہے بیلٹ سے ٹوٹ گیا، کچھ نہیں ہوتا ہے. بھائی بال خود احرام کی حالت میں خود نہ توڑو، خود نہ کاٹو، خود نہ کٹواؤ، یہ نہیں ٹوٹ گیا تو ٹوٹ گیا، وضو کرتے ہوئے گر گیا گر گیا. اگر ایک آدمی نے صفا مروہ عمرے کے لیے جب جا رہا تھا تو استلام نہیں کیا حجر اسود کا، کوئی حرج نہیں، مستحب ہے، کرتا ثواب ہے، نہیں کیا کچھ نہیں. احرام کے لیے جب غسل کیا تو خوشبو والے صابن سے کیا تو ٹھیک کیا، وہ تو پہلے ہے نا. احرام تو تب ہوگا جب نیت کرو گے. پہلے جو غسل کر رہے ہو خوشبو والے سے کرو، چاہے شیمپو سے کرو، چاہے ہر کے گلاب سے نہا لو، اس میں کیا ہے؟ وہ تو یہ ہے کہ نیت کرنے کے بعد خوشبو نہ لگاؤ. کہ جب تم نے احرام باندھ لیا ہے، 2 رکعت پڑھ لی ہے، لبیک پڑھ لیا ہے، اب خوشبو لگاؤ گے تو دم پڑے گی. پہلے اگر لگا لیا تو کیوں نہ، بلکہ احرام سے پہلے خوشبو لگانا سنت محمد مصطفیٰ ہے. کہتے جی کہ ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں عرب لوگ جو ہیں وہ ملتے ہوئے ایک دوسرے کی گردن اور گالوں کو لگاتے ہیں، تو اصل معانقے کا معنی یہی ہوتا ہے نا، گردن ملائی جائے. معانقے کا معنی یہ تو نہیں ہوتا کہ پیٹ ملایا جائے. ہم جو ملتے ہیں یہ تو مباطنہ ہے، مصادرہ ہے، معانقہ تو نہیں ہے. سنت تو گردن ملانا ہے نا، ہم نے تو پیٹ ملانا سیکھا ہوا ہے ماشاءاللہ. رومال کے اوپر کالی پٹی رکھنا جو ہے وہ ایک گویا کہ پگڑی کی علامت ہے. اس میں بدعت کا کیا تعلق ہے؟ لباس میں کوئی بدعت نہیں ہوتی، صرف وہ لباس حرام ہے جسے شریعت نے منع کیا ہے کہ ریشم نہ پہنو، سونا نہ پہنو، باقی جو مرضی ہے پہنو. عمرے کے وقت عورتوں کے چہرے پر بھی کپڑا نہ ہو، اور اگر مجبوری ہے تو پی کیپ مثلا پہن کے آگے اس کے اوپر جھلی ڈال دیں، منہ کو بھی نہیں لگے گی، پردہ بھی رہے گا. میرا بھائی طواف یہ ہے کہ حجر اسود کے سامنے کھڑے ہوں اس انداز میں کہ آپ کا کندھا جو ہے اس کے کنارے کے برابر ہو، دل میں نیت ہو، نیت کے بعد ایک قدم آگے بڑھ کے اسی طرح بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اس کے بعد چلنا شروع کرو. نظر نیچے رکھو، نہ سینہ کعبے کی طرف کرو نہ پشت کعبے کی طرف کرو، آرام سے چلتے رہو اور سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. اور جب رکن یمانی پہ آؤ، موقع ملے تو دایاں ہاتھ جو ہے اللہ اکبر وللہ الحمد استلام کرو. اس کے بعد اللہم انی اسألک العفو والعافیہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. پھر حجر اسود کے سامنے آ کر اپنا رخ اسی طرف کرو، اللہ اکبر وللہ الحمد، اسی طرح 7 چکر پورے کرو.